Walaikum assalam. It's very nice for you to invite me here. I'm very happy to be here and talk to you a bit. My name is Paulina. वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे दावत देकर यहाँ बुलाया। मेरा नाम पॉलिना है और मेरा ताल्लुक़ पोलैंड से है। आप में से अक्सर लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की वजह से जानते हैं, जहाँ मैं अपने इस्लाम कबूल करने के बाद से इस्लाम के मुतालिक अपने नज़रियात शेयर करती रहती हूँ। मेरी पैदाइश एक कैथोलिक घराने में हुई थी। मैं भी बचपन से ही कैथोलिक नज़रियात रखती थी, मगर वक्त के साथ साथ मैं चर्च और ईसाई मज़हब से दूर होती चली गई। मगर खुदा पर मेरा ईमान हमेशा से था। इस बात पर मैं दिल से यकीन रखती थी कि गॉड एक सुपर पावर है जो कि तमाम कायनात को चला रही है और हम सबको उसी खुदा से ही दुआएं मांगनी चाहिए। मगर मज़हब पर से मेरा एतक़ाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मैं यहाँ तक गुमराह हो चुकी थी कि मैं समझती थी कि मज़हब इंसानों के अपने दिमाग की तख्लीक की हुई कोई चीज़ है जिसका खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम के मुतालिक मेरे नज़रियात बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे और मेरी भी इस्लाम के मुतालिक वही सोच थी जो कि 90% मगरबी माशरे में आम लोगों की सोच है कि इस्लाम बहुत ही बुरा मज़हब है, इस्लाम इंसानियत का दुश्मन है, इस्लाम दहशत गर्दी सिखाता है, वग़ैरह वग़ैरह। और जब मैंने ईसाईयत पर अमल दरामद तर किया, तब मैंने शुरू में कई दूसरे मज़ाहिब के मुतालिक भी पढ़ा, मगर उस वक्त भी मैंने इस्लाम पर रेड लाइन लगा दी थी कि इस्लाम को बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं ये समझती थी कि इस्लाम के मुतालिक स्टडी करना वक्त ज़ाया करने जैसा है। जब एक बात तयशुदा है कि ये एक बुरा मज़हब है, तो फिर इसके मुतालिक मुतालिया ही क्यों किया जाए। मेरा इस्लाम की तरफ सफ़र दरअसल इस्लाम मुखालिफ तहकीक से शुरू हुआ। दरअसल एक मुसलमान जो कि मेरा बहुत अच्छा कुलीग था और बाद में हमारी शादी हो गई और वो मेरा हस्बैंड बना, मैं अक्सर उससे कहती कि तुम इतने अच्छे किरदार और इखलाक वाले इंसान हो, तुम कैसे इस्लाम जैसे बुरे मज़हब को फॉलो कर सकते हो। इस्लाम तो बहुत बुरा दीन है। और वो मुझे हमेशा कहता कि इस्लाम में क्या बुराई है, अगर तुम मुझे इस्लाम में कोई बुराई दिखा दो तो मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह उसको बताने और इस्लाम में बुराई तलाश करने के लिए मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया। पहले पहल तो मैं इस्लाम के मुतालिक ऑनलाइन मालूमात जमा करती थी और इस्लाम के मुतालिक अक्सर मालूमात ऑनलाइन जो मौजूद हैं वो इंग्लिश में है और पॉलिश ज़ुबान में बहुत कम है। फिर एक दिन हुआ यूँ कि मैं एक शॉपिंग मॉल में थी, तो वहाँ पर कुछ मुसलमान कुरान मजीद का पॉलिश ज़ुबान में तर्जुमे वाला नुस्खा फ्री तकसीम कर रहे थे, तो मैंने उनसे वो कुरान मजीद का नुस्खा ले लिया और वो ये वाला कुरान मजीद था। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मैं आज भी इसको पढ़ती हूँ। इसके अलावा एक मर्तबा मैं पोलैंड के एक बुक स्टोर में थी और वहाँ पर इस्लाम के मुतालिक एक किताब थी। मैंने उसके टाइटल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और इस्लाम को समझने के लिए वो किताब ले ली। और जब मैं वापसी यूके की फ़्लाइट में थी, तो रास्ते में मैंने वो किताब पढ़ना शुरू की, तो मुझे पता चला कि वो एंटी इस्लाम किताब थी और इसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें लिखी हुई थीं। ये किताब दरअसल लोगों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की नीयत से लिखी गई थी। यहाँ से मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की और अपने मुस्लिम कुलीग को कायल करने के लिए मुझे काफ़ी मवाद मिल गया था। मगर जब मैंने ये सारी चीज़ें उसके सामने रखीं, तो उसने मुझे तफ़सील से समझाया कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनकी तशरीह गलत की गई थी और चीज़ों को गलत अंदाज़ और गलत एंगल से बयान किया गया था, जबकि इन्हीं चीज़ों को अगर इस एंगल से देखो तो इनकी तफ़सील ये है, यूँ है, वग़ैरह वग़ैरह।
مختصر یہ کہ اس نے مجھے بہت اچھے سے قائل کیا اور سمجھایا کہ اسلام کی اصل تعلیمات اور اسلام کی اصل میتھولوجی یہ ہے۔ مختصراً یہ کہہ لیجئے کہ میں نے اسلام کو اپنے ہسبینڈ سے سمجھا، میں نے اسلام کو انٹرنیٹ سے سمجھا، میں نے اسلام کو بہت سارے آن لائن اسکالرز سے سمجھا، اور میں نے اسلام کو بکس سے سمجھا۔ میں نے اسلام کو صرف ان لوگوں کی نظر سے نہیں پرکھا جو کہ اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ میں نے اسلام کو ان لوگوں کی نظر سے بھی پرکھا جو کہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اسلام مخالف نظریات رکھتے ہیں۔ اگر سچ کہیے تو اسلام کے متعلق میرے سب سے بڑے استاد اور سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والے میرے ہسبینڈ ہی تھے، مگر اسلام کے متعلق اتنی معلومات جمع کر لینے کے باوجود میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اسلام کو اپنے ہسبینڈ کے لیے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اچھی طرح سمجھ کر اللہ کے لیے قبول کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، البتہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے نمازیں بھی پڑھی تھیں اور روزے بھی رکھے تھے۔ دراصل میں سمجھنا چاہتی تھی کہ اسلام کی عبادات اور تعلیمات کیا ہیں۔ شروع میں میرے لیے نماز کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ میں نے آن لائن نماز کا طریقہ دیکھا تو مجھے 2 مختلف طریقے کی نمازیں ملیں، تو میرے لیے تھوڑا کنفیوزنگ تھا کہ کون سے طریقے کی نماز صحیح ہے۔ مگر جب میں نے تفصیل پر غور کیا تو بیسک نماز تو دونوں جگہ ایک ہی تھی، وہی سورہ فاتحہ وغیرہ، وہی رکوع سجدہ، مگر عمل میں تھوڑا فرق تھا، اور وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ بہرحال میرا اسلام کی طرف سفر، جو اسلام میں سے خامیاں اور غلطیاں تلاش کرنے سے شروع ہوا تھا، وہ اتنے سالوں بعد اسلام قبول کرنے پر جا کر ختم ہوا۔ مگر اس سارے عرصے کے دوران کئی سال میرے تحقیق و مطالعہ میں گزر گئے، اور آخر جب میں کسی بھی طرح سے اسلام میں خامیاں اور غلطیاں تلاش کرنے میں فیل ہو گئی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ اسلام ایک اچھا دین ہے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اسلام قبول نہ کرتی۔ مگر یہاں مجھے شیطان نے بہت لمبے عرصے تک اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا، اور 2 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ پہلی یہ کہ لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنے مسلم ہسبینڈ کی وجہ سے اسلام قبول کیا، دوسری یہ کہ میں اپنی فیملی کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے عیسائیت کیوں چھوڑی۔ بس یہی 2 وسوسے تھے جو شیطان میرے دل میں پیدا کرتا تھا، اور میں اسلام کو سچ سمجھتے ہوئے بھی قبول نہیں کر رہی تھی۔ پھر اسی طرح 2020 آ گیا۔ ایک رات میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ جب میں نے ایک مسلمان مرد سے شادی کی تب میرے والدین نے اتنا زیادہ رد عمل نہیں دیا، تو میرے اسلام قبول کرنے پر بھی وہ زیادہ شاکڈ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے اسلام اللہ کے لیے قبول کیا ہے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے، اس بات کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ اسے پتہ ہے، وہ میری نیت کو جانتا ہے۔ بس اگلی صبح میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اظہر نے مجھے شہادت کے کلمات پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر اس سال رمضان آیا، اور میں کچھ پریشان تھی کہ پورا مہینہ بھوک پیاس کیسے برداشت کروں گی، مگر جب میں نے روزے رکھنے شروع کیے تو یہ بہت ہی آسان تھا، اور الحمدللہ یہ رمضان بہت اچھا گزرا، اور یہی وہ واحد رمضان تھا جس میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سحری اور افطاری کی، اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میں نے رمضان کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ مگر مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ اگلے سال اظہر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور 23 دسمبر 2020 کو کارڈک اریسٹ ہوا، اور بالکل اچانک وہ اس دنیا سے چلے گئے۔
اسی صبح ہم نے ساری پلاننگ کی تھی کہ میری فیملی جو کہ کرسچن تھی ان کے لیے کرسمس کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، اور سب کچھ نارمل تھا۔ اور ہر سال یو کے میں ہزاروں لوگ اس اچانک دل کے بند ہونے سے جان گنوا دیتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کے متعلق بہت زیادہ آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ لازمی نہیں ہر صحت مند نظر آنے والا شخص اندر سے ایک صحت مند دل کا مالک ہو، اور ہم سب کو ریگولرلی اپنے میڈیکل چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے۔ میں نے اسلام یہاں یو کے میں قبول کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی مسلم ملک میں رہیں یا غیر مسلم آبادی والے ملک میں۔ اور یہاں لندن میں اسلام اور کسی بھی مذہب پر عمل درآمد کے حوالے سے مکمل آزادی ہے، اس لیے میرا ایسا کوئی پلان نہیں کہ میں یہاں سے موو کر کے کسی مسلم ملک میں جا کر زندگی گزاروں۔ ہاں، البتہ مجھے مسلم ممالک گھومنے کا اور ان کا لائف اسٹائل دیکھنے کا شوق ضرور ہے، اور اس سلسلے میں اسلامی ممالک کی سیر ضرور کروں گی۔ ان تمام غیر مسلموں کو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ اسلام کے متعلق پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کے بجائے خود اسلام کا مطالعہ کیجیے اور مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کیجیے۔ ایک مرتبہ پھر دعوت دے کر بلانے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔